کیسی ہو؟ وہ شاید اپنے آفس میں تھا کیونکہ دوسری طرف اس کے PTCL فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ ایک دفعہ اس نے شہرزاد کو ہولڈ کروا کر کال اٹینڈ کی تو اس کی ساری حصیں بیدار ہو گئیں۔ آپ کرنل فواد سے بات کریں اور پھر فوراً رپورٹ کریں مجھے۔ اس نے مختصراً بات کر کے فون بند کیا۔ پاک آرمی سے تعلق ہے آپ کا؟ اس کے مشکوک انداز پر وہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ منسٹری آف ڈیفنس سے بھی تو ہو سکتا ہے، اس نے مسکرا کر لقمہ دیا۔ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے، سورسز کافی رکھتے ہیں آپ۔ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اس نے کسرِ نفسی سے کام لیتے ہوئے بات بدلی۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ تھک گئی ہوں بہت زیادہ۔ اس نے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ایک اہم نیوز ہے میرے پاس جو آپ کی ساری تھکن ختم کر دے گی۔ اس کی بات پر وہ فوراً الرٹ ہوئی۔ کیسی نیوز؟ رمیسا کی آخری دن کی فون کالز کی ڈیٹیل مل گئی ہے مجھے۔ ریئلی؟ شہرزاد کے اعصاب تن گئے۔ کچھ پتہ چلا ان سے؟ اس نے بے تحاشا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، کافی حد تک۔ دوسری طرف وہ پھر PTCL پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہرزاد دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھی۔ آپ میرے آفس سے میرا پاسپورٹ اٹھا لیں اور 2 دن کے اندر اندر میرا ویزا لگنا چاہیے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی زیادہ الجھی ہوئی تھی کہ اس سے پوچھ ہی نہیں پائی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ہاں تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ سے شہرزاد کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ یا تو اپنی کالز اٹینڈ کر لیں یا مجھ سے بات کر لیں۔ وہ اس کے بری طرح سے چڑھنے پر مسکرایا۔ سوری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ کیا پتہ چلا ہے اس ڈیٹیل سے؟ اس نے گہری سانس لے کر دوبارہ پوچھا۔ رمیسا نے لاسٹ کال جس نمبر پر کی تھی وہ بریگیڈیئر وقار درانی کے بیٹے کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ اوہ مائی گاڈ! وہ بے چین ہوئی۔ لیکن ان کا وہ بیٹا پچھلے 2 سال سے امریکہ میں ہے اور میرا خیال ہے وہ سم ان کی بیٹی کنزا استعمال کر رہی تھی، جو رمیسا کی فرینڈ ہے۔ حمزاد کے اس انکشاف نے شہرزاد کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی۔ اس کا مطلب ہے اس نے آخری دفعہ کنزا سے بات کی تھی۔ شہرزاد نے فوراً درست اندازہ لگایا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ میرا خیال ہے مجھے آج ہی کنزا سے ملنا چاہیے۔ وہ پرجوش ہوئی۔ نہیں، آپ ڈائریکٹ ان کے پاس نہیں جائیں گی؟ وہ اس کی بات پر چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کے اس طرح جانے سے اس کی فیملی پہلے سے الرٹ ہو کر کوئی نہ کوئی چور راستہ تلاش کر لے گی۔ اس کی بات شہرزاد کے دل کو لگی۔ میرا خیال ہے مجھے ASP ارتضیٰ حیدر سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے جھٹ سے متبادل راستہ نکالا۔ ارتضیٰ حیدر مسز قریشی کا اسٹوڈنٹ رہا تھا اور اس حوالے سے وہ ان کی کافی رسپیکٹ کرتا تھا۔ وہ مسز قریشی کے ریفرنس سے اس سے ملی تھی اور پہلی ہی ملاقات میں وہ ارتضیٰ پر خاصے گہرے اثرات چھوڑ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن اس کے آفس میں پہنچا ہوا ہوتا۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ حمزاد نے فوراً ہی اس کی تائید کی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ مجھے اپنا ریئل نیم بتا دیتے تو آپ کا تھینکس ادا کرنے میں آسانی ہوتی مجھے۔ کہا نا، میں آپ کا حمزاد ہوں اور حمزاد کو کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس نے شہرزاد کو صاف ڈالا تھا۔ یہ نمبر آپ کا اپنا ہے؟ رمیسا کی طرف سے تھوڑا ریلیکس ہونے کے بعد اس کا ذہن دوسری طرف چلنے لگا۔ جی بالکل، لیکن میرے نام پر نہیں ہے، بلکہ جس کے نام پر ہوگا وہ بیچارہ تو شاید مجھے جانتا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر شہرزاد طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ وہ اس کی توقع کے عین مطابق بڑی ذہانت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاں، میں بھی حیران تھی کہ اپنی شناخت چھپانے والا بندہ کیسے اپنے اصل نام والے نمبر سے مجھے کال کر سکتا ہے۔ اس کے طنز پر ایک بڑی جاندار سی مسکراہٹ حمزاد کے چہرے پر پھیلی۔ فی الحال اپنی شناخت کو چھپانا میری مجبوری ہے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ جب بھی ہم فیس ٹو فیس ملیں گے تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے اپنی طرف سے اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیسے ہو گئی کہ میں آپ سے ملوں گی؟ شہرزاد کو اس کے ساتھ بحث میں لطف آنے لگا۔ مجھے خوش فہمی نہیں، پورا یقین ہے خود پر۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس یقین کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ وہ محبت جو میں گزشتہ کئی سالوں سے تم سے کر رہا ہوں، اور اسی چاہت کے بھروسے پر میں نے ہجر کے اتنے سال تنہا کاٹ دیے، تو کیا اللہ میری
اتنے سال کی ریاضتوں کا مجھے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ اس کے لہجے کی سچائی نے شہرزاد کو گنگ کر دیا۔ اس نے گھبرا کر کال کاٹ دی اور اسے اپنے حواس بحال کرنے میں پورے 5 منٹ لگے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ ASP ارتضیٰ حیدر کا نمبر ملا کر اسے ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ اسے اب اپنی تمام تر صلاحیتیں، قوتیں رمیسا کو واپس لانے میں صرف کرنی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ پنک ڈریس کیسا ہے؟ کل یونیورسٹی پہن جاؤں۔ انابیہ نے اپنی وارڈروب کھول کر ایک اسٹائلش سا سوٹ نکالا اور ہینگر سمیت طوبا کی طرف لے آئی، جو نہ سمجھی کے عالم میں اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی تو انابیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہینگر غصے سے بیڈ پر اچھالا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے طوبا؟ ہر وقت چہرے پر 12 بجائے اللہ جانے کن سوچوں میں گم رہتی ہو۔ آخر چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ انابیہ کے چہرے پر جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ طوبا ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے مجھے کل کیمپس میں پہلا دن ہے آپ کا، اسی لیے اتنی زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً بات سنبھالی۔ میرا کل برہان کے ساتھ یونیورسٹی میں پہلا دن ہے، اور جب سب کو پتہ چلے گا کہ میں ان کی منکوحہ ہوں تو سوچو کتنا VIP پروٹوکول ملے گا مجھے اپنی کلاس میں۔ انابیہ خود سے ہی سوچ کر خاصی پرجوش تھی۔ اچھا، تو اس لیے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے آپ نے؟ طوبا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ ظاہر ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کے نام سے جانی جاؤں۔ آفٹر آل نکاح ہو چکا ہے ہمارا، وہ اشتیاق سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اتنی چمک تھی کہ طوبا نے دل ہی دل میں اسے نظر نہ لگنے کی دعا دی۔ پھر تو سب آپ کے آگے پیچھے پھریں گے۔ طوبا نے زبردستی اپنا ذہن اس کی طرف لگایا۔ میں تو کسی کو بھی خاص لفٹ نہیں کرواؤں گی، اور فری پیریڈ میں برہان کے آفس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کافی پیا کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے مستقبل کے ارادوں سے آگاہ کر رہی تھی، اور طوبا چاہ کر بھی اسے نہیں کہہ سکی کہ برہان نے ایک گھر میں رہتے ہوئے اسے کبھی اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دیا، وہ اسے آفس میں کہاں ڈیرا ڈالنے دیں گے۔ لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ اگلی صبح انابیہ وقت سے کافی پہلے نقص سے تیار ہو کر لاؤنج میں موجود تھی۔ تاجدار بیگم، جو کہ اپنے میاں کے لیے بیڈ ٹی لینے کچن کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم طائی اماں۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ برہان کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہو کیا؟ ان کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر ابھرا۔ وہ برہان کے حوالے سے ہمیشہ اسے خاص اہمیت دیتی تھی۔ ان کے محبت بھرے لہجے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو، اللہ کامیاب کرے، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے کھلے دل سے سراہا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے عجلت بھرے انداز میں باہر آتے برہان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اتنا ہار سنگھار کر کے کیمپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے طنزیہ لہجے پر انابیہ کے دل پر گھونسا پڑا۔ یہ جو بازو بھر بھر کر چوڑیاں پہنی ہیں، اتار کر آؤ انہیں۔ برہان نے اپنی ماں کے سامنے ہی اس کی طبیعت صاف کی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے شکایتی نظروں سے طائی اماں کی طرف دیکھا، جو اپنے بیٹے کے اس رویے پر خود بھی ہکا بکا تھیں۔ بیٹا، چوڑیاں تو سہاگ کی علامت ہوتی ہیں، پہننے دو اسے، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی سائیڈ لی۔ وہاں پڑھنے جا رہی ہیں محترمہ، کسی فلم کی شوٹنگ کروانے نہیں۔ ان کی آواز میں جھلاہٹ نمایاں تھی۔ انابیہ نے وہیں کھڑے کھڑے چوڑیاں اتار کر سائیڈ میز پر رکھیں۔ طائی اماں نے تعصب بھری نگاہوں سے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن برہان یہ حکم صادر کر کے خود باہر نکل کر جا چکا تھا۔ بے وقوف ہے یہ لڑکا، PhD نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، گھر آ کر پہن لینا۔ تاجدار بیگم نے اس کی دل جوئی کی تو وہ بمشکل مسکرا کر اپنی فائل اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ پورچ میں خاقان علی کے ساتھ کھڑا کوئی بات کر رہا تھا۔ سندل والے واقعے کے بعد خاقان علی مستقل مری میں ہی تھے، اور ان کی موجودگی میں ندرت بیگم اور شارکا بیگم کے درمیان مقابلے کی ایک نئی دوڑ لگ جاتی، جو سب گھر والوں کو بیزار کر دیتی تھی۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے پاس جا کر آہستگی سے انہیں سلام کیا۔
حلق میں آنسوؤں کے گولے پھنس رہے تھے۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ انہوں نے سلام کا جواب دیے بغیر بیزاری سے استفسار کیا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے اور میرے ساتھ جائے گی۔ برہان نے اس کی مشکل آسان کی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان کا اسپاٹ انداز انابیہ کو مزید افسردہ کر گیا۔ وہ اسی طرح کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔